بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البلد مکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں حلال اترنے والے ہیں، اور والد کی قسم اور اولاد کی قسم، البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں. کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر و مال لٹا دیا. کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قسم ہے مکہ یعنی ام القریٰ کی، اس میں رہنے والے کے حلال ہونے کی حالت میں، تاکہ متنبع ہو جائے اس کے مرتبے کی عظمت پر ان کے رہنے والے کے احرام کی حالت میں. امام مجاہد نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، لا یہ مشرکین پر رد کے لیے ہے، وقسم بهذا البلد. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد یعنی مکہ، وانت حل بهذا البلد یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حلال ہے یہ کہ آپ ان کے ساتھ قتال کریں. امام مجاہد نے فرمایا کہ جو آپ اس میں پائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسے دین کی ایک گری حلال کر دیا تھا. اور یہ معنی تحقیقی حدیث میں بھی آئی ہے جس کی صحت پر تمام کا اتفاق ہے کہ بلا شبہ اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس دن سے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا. پس وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تک نہ اس کے درخت کو کاٹا جائے گا اور نہ اس کی گھاس کو اکھاڑا جائے گا. اور بلا شبہ میرے لیے دین کی ایک گری حلال کیا گیا ہے اور تحقیق کہ اس کی حرمت لوٹ آئی ہے آج ایسے ہی جیسے کہ اس کی حرمت تھی گزشتہ کل. سنو چاہیے کہ غائب غیر حاضر کو پہنچا دی، حاضر غیر حاضر کو پہنچا دی. اور ایک دوسری حدیث میں ہے پھر اگر کوئی رخصت پیش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کے ذریعے سے تو تم کہہ دو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی ہے اور تم کو اجازت نہیں دی ہے. بار تعالیٰ کا فرمان ووالد وما ولد. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والد سے وہ مراد ہے جس کو اولاد ہو، وما ولد یعنی وہ بانجھ جس کو اولاد نہ ہو. امام مجاہد امام قتادہ امام ضحاک نے فرمایا کہ اس سے آدم علیہ السلام کے والد سے آدم علیہ السلام مراد ہے، وما ولد سے ان کی اولاد مراد ہے. اور یہ قول جس کی طرف امام مجاہد اور ان کے ساتھی حضرات گئے ہیں حسن ہے، قوی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قسم کھائی ام القریٰ کی اور وہ رہائش گئے ہیں تو اس کے بعد قسم کھائی اس کے رہنے والوں کی، اور وہ آدم ابو البشر علیہ السلام اور ان کے اولاد ہے. یہ ابن جریر نے پسند کیا کہ بلا شبہ وہ عام ہے ہر والد اور اولاد کے بارے میں، اور اس میں بھی احتمال ہے. باری تعالیٰ کا فرمان لقد خلقنا الانسان فی کبد. ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ تکلیف مراد ہے. ابن عباس نے اضافہ کیا کہ اس کی ماں کی پیٹ میں تکلیف، اور کبد اس کی ماں کی پیٹ میں سیدھا، اور کبد کے معنی درست ہونا اور سیدھا کرنا. اور اس قول کے معنی یہ ہوں گے کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے اس کو درست اور سیدھا پیدا کیا، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ابن عباس نے فرمایا کہ پیدائش کی سختی میں کیا آپ نہیں دیکھتے اس کی طرف، اور اس کی پیدائش کے وقت کو ذکر کیا اور اس کے دانتوں کے اگنے کے وقت کو ذکر کیا. امام مجاہد نے فرمایا فی کبد یعنی نطفہ، پھر خون بس تا پھر لوتھرا، بس وہ مشقت اٹھاتا ہے پیدائش میں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان حملته امه کرها ووضعته کرها، پس وہ اس میں مشقت اٹھاتا ہے. سعید بن جبیر نے فرمایا کہ فی کبد یعنی شدت اور طلب معیشت میں. امام قتادہ نے فرمایا کہ مشقت میں. امام حسن نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے کی مشقت برداشت کرتا ہے اور آخرت کے معاملے کی. اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی تنگی کی اور آخرت کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے. ابن جریر نے پسند کیا کہ اس سے مراد کاموں کی تکلیفیں اور اس کی مشقتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایحسب ان لن يقدر علیہ احد. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی وہ اپنے مال کو اس کے مال کو لیتا ہے، اس کے مال کو کوئی لے لے. امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا اس مال کے بارے میں کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں اس نے خرچ کیا. امام سدی نے فرمایا ایحسب ان لن يقدر علیہ احد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر اس کا رب قادر نہیں ہے. باری تعالیٰ کا فرمان یقول اهلكت مالا لبدا یعنی ابن آدم کہتا ہے کہ میں نے
خرچ کیا، مال اللبد یعنی کثیر مال. اس کو امام مجاہد امام حسن نے فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، امام مجاہد نے فرمایا کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیکھا. اسی طرح کئی سلف حضرات نے فرمایا باری تعالیٰ کا فرمان الم نجعل لہ عینین، یعنی وہ ان دونوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، ولسانا یعنی وہ اس کے ذریعے سے بولتا ہے، پھر بیان کرتا ہے وہ بات جو اس کے دل میں ہوتی ہے، وشفتین بس وہ ان دونوں کے ذریعے سے بات کرنے پر مدد حاصل کرتا ہے، اور کھانا کھانے پر، اور اس کے چہرے اور اس کے منہ کی خوبصورتی کے لیے. اور تحقیق کے حافظ ابن عساکر نے مقبول سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابن آدم تحقیق کے محنت اس پر انعام کیے بہت بڑے بڑے انعام جس کی تعداد کو تو شمار بھی نہیں کر سکتا، اور نہ تو اس کے شکر ادا کر سکتا ہے. اور بلا صبح ان چیزوں میں سے جس کے ذریعے سے میں نے تم پر نعمت کی یہ کہ میں نے تیرے لیے 2 آنکھیں بنائی جس کے ذریعے سے تو دیکھتا ہے، اور میں نے ان دونوں کے لیے پردہ بنایا، بس تو دیکھ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس چیز کی طرف جو میں نے تیرے لیے حلال کی ہے، اور اگر تو دیکھے اس چیز کو جو میں نے تجھ پر حرام کی ہے تو ان دونوں کے پردے کو بند کر دی. اور میں نے تیرے لیے زبان بنائی ہے اور اس کے لیے ایک پردہ بنایا ہے، بس تو بات کر اس کی جس کا میں نے تجھے حکم دیا اور جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے. پھر اگر پیش کی جائے تیرے اوپر ایسی بات جس کو میں نے تیرے اوپر حرام کیا ہے تو اپنے اوپر اپنی زبان کو تالا لگا دی. اور میں نے تیرے لیے شرمگاہ بنائی اور تیرے لیے پردہ بنایا، پھر اپنی شرمگاہ کو استعمال کر اس میں جس کا میں نے جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے. پھر اگر تیرے اوپر پیش کی جائے ایسی چیز جس کو میں نے تیرے اوپر حرام کیا ہے تو اس کے اوپر اس کے اپنے پردے کو لٹکا دے. یہ ابن آدم بلا صبح تو میری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور میرے انتقام کی تاب نہیں لا سکتا ہے. وہ ہدیناہ النجدین یعنی 2 طریقے. ابن مسعود نے فرمایا کہ خیر اور شر. ابو رجا سے روایت ہے کہ میں نے حسن رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ ہدیناہ النجدین، فرمایا کہ ہم کو ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ لوگوں بلا صبح 2 راستے ہیں، خیر 2 گھاٹیاں ہیں، خیر کی گھاٹی اور شر کی گھاٹی. بس تم کیوں شر کی گھاٹی کو اپنے لیے محبوب کرتے ہو خیر کی گھاٹی کے مقابلے میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہدیناہ النجدین یعنی چھاتی. ابن جریر نے فرمایا کہ درست قول پہلا ہے، اور اس آیت کی نظیر بارے تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، اسی میں مکہ مکرمہ کی بھی قسم کھا رہے ہیں. لا اقسم میں لا زائد ہے، لیس الامر کذالک، اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں. وانت حل، حل یحل حلولا اور حل یحل حلالا، ایک ہی فعل ہے لیکن مصدر سے دونوں کے معنی بدل جاتے ہیں. حل یحل حلالا کا معنی تو حلال ہونا ہے، اور حل یحل حلولا اس کا معنی کسی جگہ ٹھہرنا اترنا ہے. آیت کریمہ میں دونوں معنی صحیح ہے. آپ کا حلال آپ کے لیے مکہ کو تھوڑی دیر کے لیے حلال کر دینا فتح مکہ کے موقع پر، اور وانت حل آپ کا مکہ میں اترنا، اس لیے کہ جب سورت نازل ہوئی تھی اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں ہی تھے، بلکہ زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. حلول والا معنی بھی اور حلت والا معنی دونوں صحیح ہے. اسی لیے نیچے روایت میں ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر حلال فرمایا. آپ کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ کے لیے بھی اس سے پہلے نہیں تھا، اس کے بعد بھی نہیں تھا. اور آپ کے علاوہ بعد میں اگر کوئی یہ کرے مکہ پر حملہ کرے اور وہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حملہ کیا، جیسے حجاج بن یوسف یزید کے زمانے میں ہوا، بعد میں عبداللہ ابن مختار ثقفی کے زمانے میں بھی ہوا، مختار ثقفی کے دور میں بھی، اور پھر باطنی فرقہ آیا کرامتہ کا اور انہوں نے 90 سال تک حجر اسود کو لے کر چلے گئے تھے. اس طرح کے مختلف احوال مکہ مکرمہ پر پیش آئے. اور اس کے لیے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور کے لیے حلال تھا تو میرے لیے بھی حلال، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہوگی. اسی کو روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کے لیے حلال تھا تو میرے لیے بھی حلال، تو اس کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول کے لیے تو حلال تھا لیکن تیرے لیے حلال نہیں ہے. سعودی عربیہ نے 1401 ہجری کے اندر حج کے دنوں کے اندر کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ کی حرم شریف پر قبضہ کر لیا تھا. کچھ خارجی لوگ کے بعد میں مولانا منظور نعمانی نے اس کو کیا تھا الفرقان میں. تو سعودی نے یہی کیا، اندر پانی چھوڑا اور پانی چھوڑنے کی وجہ سے پھر ان کو نکلنا پڑا. اور ویسے تو حرم شریف میں تو گولی وغیرہ کا مسئلہ آسان نہیں تھا، حاجی لوگ بھی دبے ہوئے تھے، سب چھپے ہوئے تھے، اس لیے پریشانی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے احناف کے یہاں بھی یہی مسلک ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے، ان کے اوپر گولی نہ چلائی جائے یا ان پر حملہ نہ کیا جائے. اور حنابلہ کے یہاں بھی یہی مسلک تھا، تو سعودی نے اسی طرح عمل کر کے پھر ان کو پکڑ لیا. پانی کے اندر کرنٹ تو نہیں چھوڑا اس لیے کہ دوسرے حاجی بھی تھے، باقی یہ بات بھی آئی تھی اس وقت کہ پانی چھوڑو اور پھر اس میں کرنٹ ڈال دو،
لیکن پھر ان کو پکڑا گیا. خیر جنہوں نے بھی کیا تھا وہ خارجی حضرات تھے, ان کی نیتیں اچھی تھی لیکن طریقہ صحیح نہیں تھا. شروع میں نیا ٹی وی وغیرہ نکلا تھا سعودی میں 1401 ہجری کے موقع پر, ہم لوگ ابھی اول میں پڑھتے دوسروں کی مسئلہ پیش آیا تھا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی بنیاد پر کیا تھا. خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے حلال کیا گیا. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور اولاد آدم انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی عظیم مخلوق ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو ہم نے مشقت میں رکھا ہے, دنیا کی مشقت, آخرت کی مشقت. نمازیں بھی اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. فی کبد دنیا کی زندگی رکھی ایسی ہے, دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد, اس دنیا میں کوئی بغیر غم کے نہیں ہوگا, اور اگر بے غم ہے تو انسان نہیں ہوگا. تو فی کبد اس لفظ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا, پوری زندگی کبڈی کھیلتا رہے گا, یعنی تکلیف اور مشقت میں رہے گا. نیک ہوگا تو بھی کچھ نہ کچھ مشقتیں آئے گی, بلکہ ان کو زیادہ آتی ہے, اور بدماش اور سخت دل ہوگا اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہی رہیں گے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں, اسی کو ابن عباس نے فرمایا کہ پیدائش تنگ راستے سے اس کی ہوئی, اور پھر دانت اگے تو بھی ٹہنیاں لڑتا ہے, تو بھی پریشانی ہوتی ہے, اور بھی دوسری پریشانیاں. تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک, موت تک کچھ نہ کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہی رہی. والدہ نے اس کو اٹھایا تو والدہ کو بھی تکلیف, اور یہ حضرت انسان کو بھی پریشانی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں, کوئی تو نہیں ہوگا, مراد اللہ پاک کی ذات عالی, اللہ پاک اس پر قدرت نہیں رکھتے ہیں, یہ کافی سمجھتا ہے. مومن بھی عملاً سمجھتا ہے, اعتقاداً نہیں سمجھتا, لیکن گناہ کرتے ہوئے یہی تو تصور ہوتا ہے کہ معاف کر لیں گے اللہ پاک, یا اللہ پاک نہیں دیکھ رہے ہیں, یا نہ دیکھنے کا قولی طور پر تو نہیں بول رہا ہے, ذہنی طور پر اس طرح کا تصور ہلکا سا ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے یہ مال من این اکتسبہ و این انفقتہ, کہاں سے تو نے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا, اس کا بھی سوال ہوگا. تمام چیزوں کے متعلق سوالات اس کو کیے جائیں گے. انسان یہ کہے گا کہ میں نے بہت سارا مال ہلاک کیا, کھانے پینے ضروریات کی زندگی میں مال کو لگایا. یحسب ان لم یرہ احد, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, مراد اللہ پاک کی ذات عالی. الم نجعل لہ عینین, اس سے پہلے روایت سن چکے ہیں کہ جب آپ اکیلے ہو تو یہ مت کہو کہ میں اکیلا ہوں, بلکہ میرے ساتھ اللہ پاک ہے. شعر آ چکا ہے ابن کثیر. الم نجعل لہ عینین, اللہ پاک نے آنکھیں دی, یہ بہت بڑا انعام ہے. اور انہی آنکھوں کے انعام میں فرمایا کہ آنکھوں کے اوپر ہلکا سا پردہ ڈال دیا کہ آدمی گناہ سے بچنا چاہے تو آنکھ بند کر دے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے, ورنہ ایسا بھی ہوتا کہ گناہ سے بچنا چاہتا اور آنکھ بند نہ ہوتی تو انسان گناہ پر مبتلا ہوتا. یہ آنکھوں کا پردہ لگایا, یہ بھی اللہ پاک نے احسان فرمایا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ, زبان عطا فرمائی. کیا چیز ہے کہ انسان کی زبان ہی بولتی ہے اور سامنے والا سمجھتا بھی ہے اس کے مفہوم کو. اس کے مقابلے میں اور کسی جانور کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ بولے اور اس کی بولی سمجھی جائے. جو کچھ بولی جاتی ہے وہ بیچاروں کو سکھلایا جاتا ہے, پوپٹ کو کے کوے کو کے کتے کو, جن کو بھی سکھلایا جا رہا ہے, بندر شریف کو. یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ انسان تھوڑا کچھ ہوتا ہے, لمبا چوڑا نہیں ہوتا. پوپٹ ہے تھوڑا کچھ بولتا ہے. اس کے مقابلے کے اندر حضرت انسان چھوٹا ٹہنیاں ہے, تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات تو کر ہی لیتا ہے اپنی, بلکہ بڑی سمجھداری بھی کرتا ہے. وَشَفَتَيْنِ, ہوت دیے, اگر ہوت نہ ہوتے تو بول ہی کیسے پاتے. زبان تو تھی اپنی جگہ پر, لیکن ہوتوں کے ہلنے سے ہی مخارج ادا ہوتے ہیں, صفات ادا ہوتی ہے, اور اچھا بھی نہیں لگتا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے اس کو دو راہ بتلائی. نجد اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے, تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ان کو دو گھاٹیاں کی رہنمائی کی. اب یہ دو گھاٹیاں کون سی, خیر اور شر. یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان کی طرف اس کا منہ جاتا ہے, تو دو پستان اس کی طرف اشارہ. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معنی ہو تو سکتا ہے لیکن یہ مناسب نہیں. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سو وہ گھاٹے میں داخل نہیں ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے, گردن کو آزاد کرنا ہے یا کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن میں یتیم رشتہ دار کو یا خاک نشین مسکین کو. پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوگا
جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کی، یہی لوگ بائیں والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں والے ہیں، ان پر آنکھ کو بند کر دیا جائے گا۔ ابن زری نے روایت کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باری تعالیٰ کے فرمان فلقتحم میں یعنی داخل نہیں ہوا، العقبہ فرمایا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اور کعبی احبار نے فرمایا کہ وہ 70 درجے ہے جہنم میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک گھاٹی ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ بلا صبح وہ سخت گھاٹی میں داخل ہونا ہے، پس تم اس میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے۔ وما ادراک ما العقبہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے داخلے کے بارے میں بتلایا، پس فرمایا فک رقبہ او اطعام۔ ابن زید نے فرمایا کہ فلقتحم العقبہ، کیا وہ اس راستے پر نہیں چلا جس میں نجات اور بھلائی ہے، پھر اس کو بیان کیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ سعید بن مرجان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو آزاد کرے گا جہنم سے، یہاں تک کہ بلا صبح البتہ آزاد کیا جائے گا ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پیر کے بدلے پیر اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی ہاں۔ پس علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلاموں میں سے ہوشیار غلام سے کہا کہ تم مطرف کو بلا لاؤ۔ پھر جب وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم جاؤ، پس تم آزاد ہو اللہ تعالیٰ کے خاطر۔ اور امام مسلم کے نزدیکی ہے کہ وہ غلام جس کو علی بن حسین زین العابدین نے آزاد کیا تھا تو انہوں نے اس کو خریدنے میں 10,000 درہم خرچ کیے تھے۔ عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے، اور جس نے ایک مسلمان جان کو آزاد کیا تو یہ اس کا فدیہ ہوگا جہنم سے، اور جو اسلام میں بوڑھا ہوا تو اس کے لیے نور ہوگا قیامت کے دن۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کی 3 اولاد ہو اسلام میں پھر وہ مر جائے قبل اس کے کہ وہ سن بلوغت کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا ان پر اپنے رحمت کے فضل سے۔ اور جو شخص بوڑھا ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اس کے لیے نور ہے کہ ہوگا قیامت کے دن۔ اور جس نے تیر مارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور وہ تیر دشمن کو چاہے لگے یا نہ لگے اس کے لیے ایک گردن آزاد کرنے کے بقدر ثواب ہوگا۔ اور جس نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو آزاد کرے گا جہنم سے۔ اور جس نے 2 جوڑے آزاد کیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا جون سے دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گا۔ اور یہ سندی جید ہے، قوی، وللہ الحمد۔ باری تعالیٰ کا فرمان او یطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھوک والا، اور سغب یعنی بھوک مراد ہے۔ اور امام نقی نے فرمایا کہ ایسے دن میں جس میں بھوک سخت ہو، جس میں کھانا پسندیدہ ہو۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ایسے دن میں جس میں کھانے کی خواہش ہو۔ باری تعالیٰ کا فرمان یتیمہ یعنی کھانا کھلائے اس جیسے دن میں یتیم کو، دا مقربہ یعنی اپنے رشتہ دار کو، جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دو ہے، صدقے کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب۔ باری تعالیٰ کا فرمان او مسکین دا مقربہ یعنی فقیر مفلس جو مٹی سے چمٹا ہوا ہو، اور اس کو دقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مٹی والا جس کو جو پڑا ہوا ہو راستے میں، جس کا نہ کوئی گھر ہو اور نہ کوئی چیز ہو تو اس کو بچائے مٹی سے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی جو مٹی کے ساتھ چمٹا ہوا ہو فقر اور محتاج کی وجہ سے، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ وہ فقیر، مقروض اور محتاج مراد ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے وہ مراد ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ عیال والا مراد ہے۔ اور یہ تمام معنی قریب معنی ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان اوصاف جمیلہ کے ساتھ پاک صاف ہے، وہ اپنے دل کے ذریعے سے ایمان لانے والا ہے اور اس میں ثواب کی امید رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اور باری تعالیٰ کا فرمان وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی مؤمنین میں سے نیک عمل کرنے والے ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں لوگوں کی اذیت پر اور ان پر رحم کرنے پر، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتے ہیں، تم رحم کرو ان لوگوں پر جو زمین میں ہے، اور تم پر رحم کرے گی وہ ذات جو آسمان میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کے حق کو نہ جانے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان اولئک اصحاب المیمنہ، یعنی جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے اصحاب یمین میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یعنی بائیں والے، علیہم نار مؤصدہ، یعنی ان پر بند کر دی جائے گی، پس ان کے لیے ان سے نہ کوئی چھٹکارا ہوگا اور نہ ان کے لیے وہاں سے کوئی نکلنے کی راہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مؤصدہ یعنی بند کر دی جائے گی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ امام مجاہد نے
اس کے دروازے بند ہوں گے. امام مجاہد نے فرمایا اسد الباب یعنی اس کو بند کر دیا جائے گا. اور امام ضحاک نے فرمایا مؤصدہ ایسی دیوار جس کا کوئی دروازہ نہ ہو. امام قتادہ نے فرمایا مؤصدہ اس کو بند کر دیا جائے گا، پس اس میں نہ کوئی روشنی ہوگی اور نہ کوئی روشن دان ہوگا اور نہ وہاں سے کبھی بھی نکلنا ہوگا. ابو عمران جونی نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے ہر ظالم کو، ہر شیطان کو اور ہر اس شخص کو جس کے سر سے لوگ دنیا میں ڈرتے تھے، بس اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا. پھر ان کو جہنم کی جانب لے جانے کا حکم دیا جائے گا. پھر جہنم کو اس پر بند کر دیا جائے گا. راوی نے فرمایا کہ نہیں اللہ کی قسم ان کے قدم ٹک نہیں پائیں گے کسی جگہ پر کبھی بھی، اور نہیں اللہ کی قسم وہ نہیں دیکھیں گے اس میں سطح آسمان کی طرف کبھی بھی، اور نہیں اللہ کی قسم ان کی آنکھوں کی پلکیں نہیں ملے گی نیند کے آنے پر کبھی بھی، اور نہیں اللہ کی قسم وہ اس میں کسی ٹھنڈے پینے کو نہیں چکیں گے کبھی بھی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا کیونکہ عرب لوگوں کو اکثر یہ معمول تھا ان کا، اپنے سفروں کے اندر وادی بھی ہوتی تھی جو کھلا میدان ہوتا تھا، اور پھر پہاڑ بھی آتے تھے، پہاڑوں کے بیچ کا حصہ بھی آتا تھا، اور پہاڑوں کے اندر بھی گھاٹیوں جیسا ہوتا تھا. تو ان راستوں سے مسلسل گزرتے رہتے تھے. آج بھی حج والے اور عمرہ والے جاتے ہیں تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں پورا ریگستانی علاقہ ہی نظر آتا ہے اور پہاڑ سامنے نظر آتے ہیں. تو وما ادراک ما العقبہ، اسی کو اگلی سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو مضمون رہ گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو کس طریقے سے رکھا جائے گا. ابھی اس کے بعد اس سلسلے کے اندر یا یہ تو نفس المطمئنہ والا مضمون بھی آ چکا ہے، کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے. یہ اس وقت ہوگا، مرنے کے وقت پکارا جائے گا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے انتقال سے پہلے کوئی پرندہ آیا اور ان کی ناک کے اندر چلا گیا کفن میں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہاں فرمایا گیا عقبہ گھاٹی، اور گھاٹی سے مراد اعمال ہے. جیسے گھاٹی میں جانا آنا دشوار اور پریشان کن ہوتا ہے، اس طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نفس پر مشقت والے ہوتے ہیں. اسی میں اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، یہ نفس پر سب سے زیادہ بار اور مشقت والا ہوتا ہے. فک رقبۃ، غلاموں کو آزاد کرنا. اس زمانے میں انسان غلام کے طور پر خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا. امریکہ میں آج سے 150 سال پہلے تک یہ طریقہ تھا. اس کے بعد ابراہیم لنکن نے، جارج واشنگٹن نے، اس طرح کے وہاں کے جو صدر آئے انہوں نے اس کو بند کروایا، لیکن عام طریقے سے خرید و فروخت جاری ہی. اس لیے جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بانی غلام کے طریقے کو کیوں بند نہیں کروایا، تو اس زمانے میں بانی غلام سماج میں ایسے ہو چکے تھے جیسے جانور گھروں میں خریدے جاتے ہیں اور ان کی ضرورت. اس لیے اسلام اگر اس کو بالکل بند کر دیتا تو پوری سماجی زندگی میں ہلچل مچ جاتی، انسان پریشان ہو جاتا. تو اس کے بدلے میں یہ کیا کہ ان پر جو ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اس کو حل کروا دیا، اور یہ کہا کہ تم جو کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. تو ان کے حقوق ادا کروائے. تو اب غلام بے وقوف ہے کہ غلام باقی نہ رہے، وہ چاہے گا یہ کہ غلام رہوں تاکہ کوئی کام نہ کرنا پڑے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آ کر غلاموں کو آزاد کرانا، غلاموں کو چھڑانا، ان چیزوں کی طرف کثرت سے رغبت دلائی. مکمل بھی کر سکتی تھی اسلامی شریعت، اللہ پاک حکم نازل کر کے غلاموں کا رواج ختم کر سکتے تھے، لیکن یہ اس زمانے کے حساب سے مشکل تھا. حضرت مولانا سعید اکبر والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غلامان اسلام، اور اسی اشکال کے جواب کے اندر آپ نے یہ کتاب پوری لکھی ہے. اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ جب انسانیت کا ہمدرد ہے تو انسانوں کو خرید و فروخت ہوتا تو کیا جاتا تھا، تو اسلام نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو اسلام نے اصل علت کو روک دیا، ان پر ظلم اور زیادتی کا ہونا. تبھی تو آپ جانتے ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک کپڑا تھا اور ان کے غلام کے اوپر ایک کپڑا تھا. کسی نے کہا کہ یہ دونوں کپڑے آپ سی لیتے تو آپ کا سوٹ ہو جاتا. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو. اپنے غلام کو مار رہے تھے اور حضور آ گئے اور ایک ہی جملہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم اس پر قادر ہو اللہ پاک تم پر بھی قادر ہے. تو فوراً رک گئے، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہے، جعلکم اللہ تحت، اللہ پاک نے تمہارے ہاتھوں کے ماتحت کو دیا. عورتوں کے متعلق بھی فرمایا، بیویوں کی بھی اور غلام کے متعلق بھی. تو فک رقبۃ، سب سے پہلے اس زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اسی طرح فقیروں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور وہ بھی خود ایسے موقع پر جب خود اپنے کو کھانے کی شدید محتاجگی ہو. ایک تو یہ کہ کھانا پینا یا پیٹ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ تو پھر تو روٹی دے ہی لیتے ہیں کہ نہیں، جو پیٹ نہیں بھرتا ہے، پیٹ تو بیچارہ بڑھ جاتا ہے، نفس نہیں بھرتا ہے. جنہیں ادھر کی طرح ایک روٹی رات میں بھوک لگے تو اس لیے نفس نہیں، نفس ہی کا بھرنا اصل ہے.
او انعام فی یوم ذی مسغبہ، مسغبہ سغب تھکاوٹ کے دن، پریشانی کے دن، مشقت کے دن، بھوک کے دن، سب معنی اس کے کیے گئے ہیں. قریب رشتے دار کے ساتھ ذا مقربہ، مقربہ قربت کی طرف بھی اشارہ فرمایا. تو یتیم قریبی رشتے دار ہو یا نہ ہو. اچھا، دو لفظ ہے یتیم اور مسکین، دونوں کی کیا تعریف کی جائے؟ تو علماء مفسرین نے الگ الگ تعریف دونوں کی ہے. یعنی ایک کی تعریف نہیں ہے یتیم کی بھی، اور یتیم کی تو خیر متعین ہے. یہاں جو گفتگو ہے وہ مسکین اور فقیر، یہ دو لفظ آتے ہیں. تو فقیر اور مسکین کی تعریف میں کچھ حضرات نے فرمایا کہ مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جو نصاب کے بقدر مال نہ رکھتا ہو، نصاب سے کم ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، زکوٰۃ دینے کا لازمی اس کے اوپر زکوٰۃ نہ ہوئی ہو. تو یہ تعریف ہے. لیکن پھر علماء کرام نے فرمایا اما السفینۃ فکانت للمساکین، کہ کشتی ہے تب بھی مساکین ان کو کہا گیا قرآن نے. تو اس اعتبار سے کچھ حضرات نے پھر مسکین کی تعریف کی فقیر ہی کی طرف. خیر، حاصل یہ ہے کہ جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمی ہے چیزوں کی. او مسکین ذا متربہ، ایسا مسکین جو مٹی سے لگا ہوا ہو. قرآن نے بھی مسکین کے ساتھ ذا متربہ فرمایا، اور وہاں فرمایا اما السفینۃ فکانت للمساکین. ابن عباس فرماتے ہیں وہ بیچارہ جو راستے میں گرا پڑا ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، مسکینن تو ہے لیکن ذا متربہ کی تفسیر ہو رہی ہے، جو مٹی سے لگا ہوا. مراد یہ جس کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہے کہ کرائے سے مکان لے سکے، تو فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں، کسی کے ہوٹلے پر سو جاتے ہیں. اس قسم کے بھی کچھ لوگ سماج کے اندر ہوتے ہیں. ایسوں کو کہا گیا مسکینن ذا متربہ. کچھ حضرات نے فرمایا کہ فقراء کے ساتھ مل گیا ہو، کچھ نے کہا کہ محتاج ہو. مطلب یہ ہے کہ بال بچوں والا زیادہ ہے، کچھ نے یہ بھی کہا، سب ایک ہی مفہوم ہے. ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر مومن بھی ہے ساتھ میں تو ثواب زیادہ ملے گا اس پر خرچ کرنے پر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کرنا، وصیت کرنا. حدیث شریف کی ذکر فرمائی الراحمون یرحمهم الرحمن، حدیث مسلسل بالاولیہ ہے. علماء جو حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتے ہیں تو اس میں الراحمون یرحمهم الرحمن والی روایت کثرت سے پڑھی جاتی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ جنت والے ہیں، دائیں بائیں والے ہیں. اور اس کے مقابلے کے اندر اصحاب المشأمہ اور علیہ نار مقصدہ، اسد یسیر، مقصدہ اس کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، بند کر دینا. سورۃ الشمس مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے، دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو روشن کرے، رات کی قسم جبکہ وہ اس پر چھا جائے، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا، زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو ہموار کیا، نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کو الہام کیا. اسی طریقے سے والسماء وما بناها ای وبناءها مصدریہ، اس لیے کہ ماں ضمیر رکول کے لیے نہیں آتا ہے، غیر ضمیر رکول، لیکن مفسرین نے دونوں معنی کی. پھر اس کو الہام کیا اس کی بدکاری کا اور اس کی پرہیزگاری کا. تحقیق کے کامیاب ہوگا یا وہ شخص جس نے اس کو پاک کیا، اور تحقیق کے ناکام وہ شخص جس نے اس کو خاک میں ملا دیا. امام مجاہد نے فرمایا والشمس وضحاها، یعنی اس کی روشنی. امام قتادہ نے فرمایا کہ وضحاها سے پورا دن مراد ہے. ابن جریر نے فرمایا کہ درست بات یہ کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور اس کے دن کی قسم کھائی، اس لیے کہ سورج کی روشنی سے ظاہر دن ہی ہے. والقمر اذا تلاها، امام مجاہد نے فرمایا کہ جو اس کے پیچھے آئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والقمر اذا تلاها، یعنی دین کے پیچھے آتا ہے. امام قتادہ نے فرمایا کہ جب چاندنی رات اس کے پیچھے آئی، یعنی جب سورج چھپ جائے اور چاند دکھائی دے. ابن زید نے فرمایا کہ چاند سورج کے پیچھے آتا ہے مہینے کے پہلے نصف میں، پھر سورج اس کے پیچھے آتا ہے اور پھر چاند سورج کے آگے ہو کے نہ ہو، لیکن چاند پہلے نکلا ہوا ہے وہیں، اور پھر اس کے بعد سورج شروع ہوا مہینے کے آخری نصف میں. باری تعالیٰ کا فرمان والنہار اذا جلاها، امام مجاہد نے فرمایا کہ اس کو روشن کر دے. امام قتادہ نے فرمایا کہ جب سورج دن کو ڈھانپ دے. اور ان میں سے بعض حضرت نے اس کی تعویل اس معنی میں کی ہے کہ دین جب کہ تاریکی کو دور کر دے اس پر کلام کے دلالت کرنے کی وجہ سے. میں نے کہا کہ اگر بلا شبہ کہنے والا اس کی تعویل کرتا والنہار اذا جلاها کے معنی میں کشادگی کے ذریعے سے تو البتہ اولا ہوتا، البتہ ان کی تعویل صحیح، اس کی تفسیر بھی صحیح ہو جاتی.
باری تعالیٰ کے فرمان واللیل اذا یغشی میں، بس یہ زیادہ عمدہ اور زیادہ قوی ہوتا، واللہ اعلم۔ اسی لیے امام مجاہد نے فرمایا والنہار اذا جلاھا، بلا شبہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان والنہار اذا تجلی۔ بہرحال ابن جری تو انہوں نے ضمیر کو لوٹانا پسند کیا ان تمام میں سورج پر اس کے ذکر کے جاری ہونے کی وجہ سے، اور علماء نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان واللیل اذا یغشی میں یعنی جب رات سورج کو ڈھانپ دے، جس وقت کہ وہ غروب ہو جاتا ہے، پھر آسمان کی تاریکیوں میں آسمان کے کناروں میں تاریکی ہو جاتی ہے۔ اور بقیہ نے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو میری بڑی مخلوق نے ڈھانپ لیا ہے، بس وہ رات سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ باری تعالیٰ کا فرمان والسماء وما بناها، احتمال یہ کہ یہاں ما مصدریہ کے معنی میں ہو، یعنی والسماء وبنائها، اور امام قتادہ کا قول ہے، اور احتمال یہ کہ یہاں من کے معنی میں ہو، یعنی والسماء وبانیها، اور یہ امام مجاہد کا قول ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، اور بنا بلندی کو کہتے ہیں، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان والسماء بنیناها بأیدی، یعنی کو مضبوطی کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، امام مجاہد نے فرمایا کہ طحاها یعنی اس کا دحو کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یعنی وہ چیزیں جو اس میں پیدا کی۔ امام مجاہد، امام قتادہ، امام ضحاک نے فرمایا طحاها یعنی اس کو کشادہ کیا، اور یہ اقوال میں مشہور قول ہے، اور اسی پر اکثر مفسرین کا قول ہے، اور یہ مشہور اہل لغت کے یہاں۔ امام جوہری نے فرمایا کہ طحوته یہ دحوته کے معنی ہے، یعنی اس کو پھیلایا۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا یعنی اس کو برابر درست پیدا کیا فطرت سلیمہ پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور صحیح مسلم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں نے میرے بندوں کو یکسو سے عبادت کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے، پھر ان کے پاس شیطان آتا ہے، پھر ان کو ان کے دین سے دور کر دیتا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی اس کی رہنمائی کی، اس کی بدکاری کی طرف، اس کی پرہیزگاری کی طرف، یعنی یہ اس کے سامنے بیان کر دیا اور اس کو راستہ دکھا دیا اس چیز کی طرف جس کے لیے اس کو مقدر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے بیان کر دیا خیر اور شر کو۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس کو الہام کیا خیر اور شر کا۔ ابن زید نے فرمایا کہ اس میں اس کی بدکاری کو اور اس کی پرہیزگاری کو رکھ دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ قبیلہ مزینہ یا جوہینہ سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر عرض کیا ہے اللہ کے رسول بھلا آپ ہمیں بتلائے کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور جو تکلیف اٹھاتے ہیں یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس پر فیصلہ کر دیا جائے، جس پر فیصلہ ہو چکا ہے تقدیر میں سے، جو تحقیق کے پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، یا یہ چیز ان چیزوں میں سے ہے جو مستقبل میں کریں گے، ان چیزوں میں سے جن کو لے کر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان پر اس کے ذریعے سے حجت قائم کر دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ تحقیق ان پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس تو انہوں نے کہا کہ پھر عمل کس وجہ سے کرے، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے دو منزلوں میں سے کسی ایک کے لیے، تو اس کے لیے اس کو تیار کر دیتے ہیں، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہوتی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اس کے معنی یہ ہے کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی پاک کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے، اور اس کو پاک صاف کیا اخلاق گھٹیا اور اخلاقی رذیلہ سے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یعنی اس کو بجھا دیا، یہاں تک کہ وہ اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ اور تحقیق کے احتمال ہے کہ اس کے معنی اس طرح ہو قد افلح من زکا نفسہ وقد خاب من دس اللہ نفسہ، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور تحقیق کے ناکام ہوا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن ابو حاتم نے روایت کیا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو میرے نفس اللهم آتی نفس اللهم آتی نفسی تقواها وزکیها
وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، یا اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا فرما اور تو اس کو پاک صاف کر، تو بہترین پاک صاف کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا دوست اور اس کا کارساز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، پس میں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ٹٹولا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا اپنے بسترے سے، پھر میں نے ٹٹولا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، پس میرا ہاتھ ان پر آپ پر پڑا اس حال میں کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربی اعطی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، امام احمد نے روایت کیا زید بن ارقم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللهم انی اعوذ بک من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها۔ یہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور کاہلی سے اور بڑھاپے سے اور بزدلی سے اور بخیلی سے اور عذاب قبر سے۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک صاف کر، تو ہی بہترین پاک صاف کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا دوست اس کا کارساز ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو اور ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو اور ایسی دعا سے جس کو قبول نہ کیا جاتا ہو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا سکھلاتے تھے اور ہم تم کو یہ دعا سکھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی، سورج اور اس کی روشنی۔ سورج روشنی کے بغیر عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی روشنی کبھی کبھار سورج چھپ جاتا ہے بادلوں کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ سورج کا عطا کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی کا دیا جانا تاکہ انسان اندر دیکھ کر سبق یاد کر سکے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے کہ روشنی بھی سورج کے ساتھ آئی۔ والقمر اذا تلاها، اسی طریقے سے چاند اور جو کچھ اس کے ساتھ آئے، آگے پیچھے چاہے سورج آئے، چاہے چاند خود آئے، چاہے ستارے آئے۔ واللیل والنہار اذا جلاها، اور دن اذا جلاها، جبکہ وہ کھل جائے۔ کچھ حضرات نے اضاءها ترجمہ کیا، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دن چھا جائے، مراد دن کی روشنی چھا جائے اور رات کی تاریکی چھٹ جائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والنہار اذا جلاها، اور آگے آ رہا ہے واللیل اذا یغشاها، تو جب رات ڈھانپ دیتی ہے اندھیرے کی وجہ سے پوری روشنی چھپ جاتی ہے، تو دن جب آتا ہے تو وہ جلاها، روشنی دے کر پورے فضا کو، پورے کے پورے علاقے کو، جہاں تک سورج پہنچتا ہے سب جگہ کو روشن کر دیتا ہے۔ تو جلا کا معنی روشنی اور یغشاها کا معنی اندھیرے کا چھا جانا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ الگ الگ معنی مراد لیے جائیں، والنہار اذا جلاها سے مراد دن کا روشن ہونا اور واللیل اذا یغشاها میں مکمل ہونا۔ اسی لیے مجاہد نے والنہار اذا جلاها ایسا ہی ہے جیسے کہ والنہار اذا تجلا یہ فرمایا۔ آگے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے ان سب جگہ کے اوپر جو ضمیر لوٹائی وہ سورج کی طرف لوٹائی، اس لیے کہ وہ الشمس وضحاها، شمس پہلے ذکر کیا، پھر ضحاها، ہا کی ضمیر لوٹ رہی شمس کی طرف، مؤنث سمائی ہے جانتے ہیں آپ۔ اسی طرح والنہار اذا جلاها، اس میں ہا کی ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی سورج کی طرف۔ والقمر اذا تلاها، چاند بھی سورج کے پیچھے آتا ہے تو ہا کی ضمیر یہاں بھی سورج کی طرف ہی لوٹائی۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات جب کہ سورج کو ڈھانپ دیتی ہے، یعنی سورج ختم ہو جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے۔ والسماء وما بناها، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، یا آسمان اور اس کی تعمیرات کی قسم۔ والارض وما طحاها، زمین اور اس کے دحو کی قسم۔ ونفس وما سواها، یا اس کو دحو کرنے والی ذات کی قسم، اور نفس کی قسم، اور وما سواها، اس نے اس کو درست کیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی، اس کے بعد اصل مضمون جو ذکر فرمایا قد افلح من زکاها، یہ جواب قسم ہے۔ فالہمها فجورها وتقواها، یہ تو ونفس وما سواها کی تفسیر ہے کہ نفس کو درست کیا اور اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں رکھا، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے انسان کے دل میں گناہوں کی بھی کشش رکھی اور نیکیوں کی بھی رکھی۔ اب یہ دونوں کے اندر جس کا غلبہ ہو گیا اس پر وہ کامیاب ہو گیا، یعنی نیکیوں کا غلبہ ہو گیا تو کامیاب، اور برائیوں کا غلبہ ہوا تو جہنم۔ وقد خاب من دساها، ناکام ہوا وہ آدمی جس نے دساها، اپنے نفس کو گناہوں میں لگایا، ذیلا کے اندر جس نے لگایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا، قد افلح من زکا نفسه وقد خاب من دس اللہ نفسه،
تزکیے کی نسبت انسان کی طرف کی اور خواب کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی، لیکن انسان کی طرف بھی اس کی نسبت ہے. دوسرے علماء نے اور بھی تفسیر فرمائی ہے. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جھٹلایا قوم سمود نے اپنے سرکشی کی وجہ سے، جبکہ اٹھا ان میں کا بدبخت شخص، سب سے زیادہ بدبخت شخص. تو ان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی اور اس کے پینے سے ڈرو. پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس انہوں نے اس کے کوچے کاٹ دیے، پس ان پر اور پس انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور انہوں نے اس کے کوچے کو کاٹ دیا. پس ہلاکتیں اتاری ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر ان کو صاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے نہیں ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں قوم سمود کے بارے میں کہ بلا صبح انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اس سرکشی اور حد درمی کی وجہ سے جس پر وہ تھے. پس اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے دلوں نے جھٹلایا اس بات کو جس کو لے کر ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہدایت اور یقین. اذ انبعث اشقاها یعنی قبیلے کا سب سے بد اور وہ کدار بن سالف تھا جو اونٹنی کے کوچے کاٹنے والا تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. اور یہ آدمی عزیز تھا اور سردار تھا اپنی قوم میں، اور دو نسب والا تھا، سردار تھا اور قابل اطاعت تھا، جیسا کہ امام احمد نے فرمایا کہ رسول اللہ دو نسب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر اونٹنی کا ذکر کیا اور اس آدمی کا ذکر کیا جس نے اس کے کوچے کاٹے تھے. پس فرمایا اذ انبعث اشقاها یعنی اٹھا ان کے لیے ایک سخت زور آور مضبوط شخص، ان کی جماعت میں ابو زمعہ کے مانند. ابن ابو حاتم نے روایت کا عمر بن یاسر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا میں تمہیں بتلاؤں لوگوں میں سب سے بدترین آدمی کے بارے میں؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں لوگوں میں سب سے بدترین آدمی کے بارے میں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دو لوگ ہیں، ایک تو وہ سمود کا سردار جس نے اونٹنی کے کوچے کاٹے تھے، اور ایک وہ آدمی جو آپ کو مارے گا یا علی اس پر یعنی آپ کی پیشانی پر، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے یہ تر ہو جائے گی یعنی دہری تر ہو جائے گی. باری تعالیٰ کا فرمان فقال لهم رسول اللہ یعنی صالح علیہ الصلوۃ والسلام ناقۃ اللہ یعنی تم ڈرو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے، یہ کہ تم اس کو چھو برائی کے ساتھ، وسقیاها یعنی تم اس پر زیادتی مت کرو اس کے پینے میں، اس لیے کہ اس کے لیے پینے کا ایک دن ہے اور تمہارے لیے پینے کا ایک دن معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فکذبوا فعقروها یعنی انہوں نے جھٹلایا ان باتوں میں جس کو لے کر ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے. بس ان کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس اونٹنی کے کوچے کو کاٹ دیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا تھا چٹان سے ان کے لیے نشانی بنا کر اور ان پر حجت بنا کر. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا، پھر ان کو برباد کر دیا. فسواها یعنی ان پر سزا نازل کی گئی برابر سرابر. امام قتادہ نے فرمایا کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ قوم سمود کا وہ سردار، قوم سمود کے سردار نے اونٹنی کے کوچے نہیں کاٹے، یہاں تک کہ اس کی بیعت لی، اس کی پیروی کی ان کے چھوٹوں نے، ان کے بڑوں نے اور ان کے مردوں نے اور ان کے عورتوں نے. پھر جب قوم شریک ہو گئے اس کے کوچے کاٹنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہلاکتی برسائی ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر ان کو صاف شفاف کر دیا. باری تعالیٰ کا فرمان والا یخاف عقباها. ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتے ہیں. امام ضحاک امام سدی نے فرمایا کہ والا یخاف عقباها یعنی نہیں ڈرا وہ شخص جس نے اونٹنی کے کوچے کاٹے تھے اس انجام سے جو اس کے ساتھ ہوا، اس چیز کے انجام سے جو اس کے ساتھ ہوا. اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے اس پر سیاق کے دلالت کرنے کی وجہ سے. واللہ اعلم. سرکشی اور شرارت کی بنیاد کے اوپر اپنے رسول حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی، خاص کر کے اس موقع پر عید بات اشقاہا جب انہوں نے خود ہی حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی تھی اونٹنی کی 10 مہینے کی گابن. آپ نے اشارہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر میں سے اونٹنی کو نکالا اور وہ گابن دی، پھر اس کے بعد بچہ بھی جنا. تو معجزہ عیسیٰ کی جو عجیب و غریب معجزہ اتنا ہی ہوتا کہ اندر سے اونٹنی کا نکلنا یہی بہت بڑا تھا، لیکن پتھر میں سے نکل کر گابن ہونا، بغیر کسی مذکر کے گابن ہو جانا، یہ ایک اور بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جیسے انسانیت میں ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس اونٹنی کو بنایا تو بڑی ڈیل ڈول والی تھی، ماشاء اللہ تھی، سارا پانی پی جاتی تھی. ایک دن اس کی باری تھی اور ایک دن ان کی باری تھی. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، دونوں کے لیے ایک دن تھا. تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو تکلیف پہنچانے سے ڈرنا،
وسقیہا، اس کی باری پر بھی قیمت کرنا، جس دن اس کی باری ہو اس کو پانی پینے کے لیے دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ چلا چند دن تک، لیکن پھر عقبال ابن صالح اس کے متعلق آتا ہے کہ کوئی عورت تھی بڑی مالدار اور خوبصورت، اور اس کے بہت سارے جانور تھے. ان کے جانوروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے جانور یہ اتنی سے ڈر گئے تھے. یہ انسان بھی ڈرتے تھے نا اتنی بھی، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بطور علامت کے نشانی کے آئی تھی. اب جب اس کی توہین ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے. انہوں نے چند دن تک تو برداشت کیا، لیکن پھر اس کے بعد آپس میں مشورے ہوئے. عقبال ابن صالح تیار ہو گیا اس کے لیے. اسی کو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارا قاتل اور اونٹنی کا پونچھے کاٹنے والا، یہ دنیا میں دونوں سب سے بڑے بدبخت ہے. حضرت علی کو قتل کرنے والا بھی اور یہ بھی شہید کرنے والا بھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا. اس سے اس روایت کو ابن کثیر یہاں یہ لے آئے کہ گویا عقبال ابن صالح کی بھی بدبختی کو ذکر کیا. اشقاہ کا لفظ قرآن نے خود ہی ذکر فرمایا. دوسری ایک آیت بھی ذکر فرمائی، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ان لوگوں نے گھاٹ میں رہے، جب اونٹنی آ رہی تھی تو عقبال ابن صالح اور دوسرے اس کے متبعین تھے، یہ سب کے سب تیار رہے، اور جیسے ہی اونٹنی قریب آئی لوگوں نے آواز لگائی کہ آ گئی وہ جو تاک میں بیٹھا ہوا تھا. فتعاطى فعقر، اس نے تیاری کی اور پھر اس کے بعد اس کے پونچھے کاٹ دیے. تو یہ اکیلا نہیں تھا، سب کے سب لوگ شریک تھے اس کے اندر. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا تو فدمدم علیہم، اللہ پاک کی طرف سے ایک تو دمدمات گجراتی میں دمدمہ کا وہی مفہوم ادا ہو رہا ہے، ہلاک کرنا. فسواہا، اور سب کو برابر کر دیا، مراد کوئی زندہ نہ رہا صالح علیہ السلام اور ان کے متبعین کے علاوہ. ولا یخاف عقباہا، اللہ تبارک تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں تو اس کو مستقبل کے متعلق کوئی فکر نہیں ہوتا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اور بڑے سے بڑا آدمی ہو، جب کوئی کام کرے گا تو اس کے عواقب پر اس کی نظر ہوگی کہ میں ایسا کروں گا تو شاید مجھے بھی تھوڑی کچھ دھمال کر دی طرف دے ناری ہو چکر میں. اس کے بعد اخیر کے اندر تو دنیا کا بڑا سا بڑا انسان، بادشاہوں کو بھی ڈر ہوتا ہے بغاوت کا. ہارون رشید ایک جگہ پر گئے رئی شہر میں جہاں سے راضی نسبت ہوتی ہے، تو رئی میں تھے اور اچانک کوئی آواز آئی تو ہارون ڈر گیا کہ کہیں کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، بغاوت تو نہیں ہو رہی. پوچھا کہ بھئی یہ شور کس کا ہے؟ تو ان کے آدمی گئے ادھر ادھر تحقیق کی تو کہا یہاں تو کوئی شور نہیں ہے. بہت تحقیق کی تو پتا چلا کہ مسجد میں عبداللہ ابن مبارک حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں اور درمیانی درس میں عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی ہوئی. تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی، مجمع زیادہ تھا، سونے والا نہیں ہوتا تھا، اور وہ تو بیان کا مسئلہ تھا، اور یہاں تو درس کا مجمع ہے، اس میں بالکل سونے کا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ بڑا وقت ہے. تو ولا یخاف عقباہا، اللہ پاک کو قادر ہے، مطلق ہے، وہ کسی کا ڈر محسوس نہیں کرتا ہے کسی کو سزا دے کر بھی. دنیا میں تو کسی کو مار ڈالا نہ بسی ودائر کی کر یا وہ کری، یہ انسانوں کو لاحق ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی سے. دوسرا ترجمہ کیا ولا یخاف عقباہا، اونٹنی کے پونچھے کاٹنے والے کو یہ ڈر نہیں ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا. سورۃ اللیل مکی ہے. گزر چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی سبح اسم ربک الاعلی والشمس والضحی واللیل اذا یغشی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے، بلا شبہ تمہاری کوشش البتہ الگ الگ ہے. بہرحال وہ شخص جس نے دیا اور دارا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو عنقریب ان کے لیے آسانی کریں گے، آسانی کے لیے. بہرحال وہ آدمی جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور اچھی باتوں کی تکذیب کی تو عنقریب ہم اس کو آسان کر دیں گے تنگی کے لیے، اور اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا جب کہ وہ گرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کہتے ہیں رات کی، اذا یغشاہا یعنی جب مخلوق کو ڈھانپ لے اپنی تاریکی کے ذریعے، والنہار اذا تجلی یعنی اپنی روشنی کی اور اپنی چمک کے ذریعے سے. وما خلق الذکر والانثى ایسا ہے جیسے کہ بارہ تعالیٰ کا فرمان وخلقناکم ازواجا ان سعیکم لشتی یعنی بندوں کی عمل جس کو وہ کماتے ہیں مختلف یا متضاد ہے، بس اس میں سے کچھ نیک کام کرنے والے ہیں اور کچھ برے کام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما من اعطى واتقى یعنی جس نے دیا اس میں سے جس میں سے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا اپنے امور میں، وصدق بالحسنى یعنی اس پر بدلے کی یعنی اس پر ثواب کی تصدیق کی. ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اور امام مجاہد نے فرمایا وصدق بالحسنى یعنی وعدے کی تصدیق کی. امام ضحاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی. ابی بن کعب نے فرمایا کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حسنہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ حسنہ سے جنت مراد ہے. باری تعالیٰ کا فرمان فسنیسرہ لليسرى. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلائی کے لیے. زید بن اسلم نے فرمایا کہ جنت کے لیے. واما من بخل یعنی اس مال سے جو اس کے پاس ہے. واستغنى ابن عباس نے فرمایا یعنی اپنے مال کے ذریعے سے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے. وکذب بالحسنى یعنی دار آخرت میں بدلے سے. فسنیسرہ بدلے کا انکار کیا. فسنیسرہ للعسرى یعنی برائی کے راستے کے لیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اور اس معنی میں آیت بہت زیادہ ہے جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلا دے گا ہر اس شخص کو جو بھلائی کا ارادہ کرے اس کی توفیق دینے کے ذریعے سے اور ہر اس شخص کو جو برائی کا ارادہ کرے رسوائی کے ذریعے سے. اور یہ تمام کے تمام مقررہ تقدیر کے مطابق ہے ہو چکا ہے. اور احادیث دلال اور اس معنی میں بہت زیادہ احادیث دلال کرنے والے حدیثیں بہت زیادہ ہے. امام بخاری نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر تحقیق کے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے جنت میں سے, اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے جہنم میں سے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ تو آپ نے نہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو اس لیے کہ ہر ایک کے لیے آسان کیا گیا ہے اس کو جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. پھر یہ آیت کریمہ پڑھی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سے لے کر بارے تعالیٰ کے فرمان للعسرى تک. اور دوسری روایت میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم ایک جنازے میں تھے بقیع الغرقد میں. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے آپ کے ارد گرد اور آپ کے پاس ایک لکڑی تھی. پھر آپ نے سر جھکا لیا پھر آپ اپنی لکڑی کے ذریعے سے کوڑتنے لگے. پھر فرمایا کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی یا نہیں ہے کوئی جاندار نفس مگر اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے جنت میں سے اور جہنم میں سے. اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ تحقیق کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیکبخت ہوگا. بس ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے ہماری تقدیر پر اور ہم عمل کو چھوڑ دے. پس ہم میں سے جو سعادت مندوں میں سے ہوگا تو وہ سعادت مندوں والوں کی طرف جائے گا اور جو ہم میں سے بدبختوں میں سے ہوگا تو وہ بدبختوں والوں عمل کی طرف جائے گا. تو آپ نے فرمایا بہرحال سعادت مند والے تو وہ چلیں گے تو وہ عمل کریں گے سعادت مند والوں کے عمل کی طرف اور جو بدبختی والے ہیں تو وہ جائیں گے بدبختوں والے عمل کی طرف. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کسی ایسے امر کے لیے عمل کرتے ہیں جس سے تحقیق فارغ ہوا جا چکا ہے یا کسی امر کے لیے جس کی نئی طور پر ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے امر کے لیے کہ تحقیق اس سے فارغ ہوا جا چکا ہے. پس حضرت سراقہ نے عرض کیا کہ پھر ہم عمل کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے اس کے عمل کو آسان کر دیا گیا ہے. اور حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی دن جس میں اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے مگر اس کے دونوں کناروں پر دو فرشتے ہوتے ہیں جو وہ دونوں آواز لگاتے ہیں اور ان دونوں کی آواز کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق سوائے جنات اور انسان کے. اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا کر اور روکنے والے کو ہلاکت دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت بھی نازل فرمائی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اور ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اسلام میں کہ وہ غلاموں کا آزاد کرتے تھے اسلام میں مکہ میں پھر اسلام لانے پر مکہ میں. اور آپ بوڑھوں کو اور عورتوں کو آزاد کرتے تھے جب وہ اسلام لے آتے تھے. تو ان سے ان کے والد نے کہا اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو پھر اگر آپ آزاد کریں ایسے لوگوں کو جو طاقتور ہو جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کا بچاؤ کرے تو آپ کا بچاؤ کریں گے اور آپ کی حمایت کریں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے والد بلا شبہ میں چاہتا ہوں وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اور بارے تعالیٰ کا فرمان وما يغني عنه ماله اذا تردى. امام مجاہد نے فرمایا یعنی جب وہ مر جائے گا. زید بن اسلم نے فرمایا کہ جب وہ جہنم میں گرے گا. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے روایت سن چکے ہیں بخاری میں. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتانون انت یا معاذ بھی فرمایا اور بعد میں یہ فرمایا کہ یہ صورتیں اگر آپ نماز میں پڑھ لیتے تو کافی ہوتی ہے.
واللیل اذا یغشی، اسی میں یہ سورت بھی ہے. وما خلق الذکر والانثی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مذکر مؤنث دونوں پیدا کیے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اور یعنی انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی اور چیزوں میں بھی. ان سعیکم لشتی، آگے اللہ پاک فرماتے تمہاری کوشش الگ الگ ہے، مومن کی کوشش الگ ہے، کافر کی الگ ہے. پھر مومنین میں بھی کوئی زیادہ کوشش کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی کسی ایک عمل کی طرف راغب ہے، دوسرا دوسرے عمل کی طرف راغب ہے. کفار میں بھی کوئی ایک گناہ کی طرف، دوسرا دوسرے گناہ کی طرف. تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کوشش میں لگا ہے، اچھی کوشش ہے یا بری کوشش. من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جو آدمی اللہ کے لیے دنیا میں مال دیتا ہے، واتقى اور ڈرتا بھی ہے، اور وصدق بالحسنى وہ حسنہ کی تصدیق کرتا ہے. حسنہ سے کیا مراد؟ کچھ حضرات نے فرمایا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب جو ہوگا اس کو حسنہ سے تعبیر کیا، مجازات. اور کچھ حضرات نے فرمایا نیابت، وہی مراد اس کے بعد عمل کی. کچھ حضرات نے فرمایا کہ وصدق بالحسنى، حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. کچھ حضرات نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، جنت کی تصدیق کی. حاصل سب کا ایک ہی ہے، جب وہ ایمان کی تصدیق کرے گا تو ایمان کے بعد جو بھی جزائیں ملنے والی ہیں ان سب کی وہ تصدیق کرے گا. اور جو ایمان کا انکار کرے گا تو مرنے کے بعد والی جتنی جزائیں ہیں ان کا بھی منکر ہوگا. جو اس طریقے سے کرے گا تو فسنیسرہ للعسر، اللہ تبارک تعالیٰ جب بندہ اطاعت کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اطاعت کے سلسلے کی راہیں کھول دیتے ہیں. اس کو فرمایا فسنیسرہ للعسرى، ہم یسرا آسانی کے لیے، خیر کے لیے مراد اچھے اعمال ہی کی طرف، اسی کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک آدمی نیکی کے کام کرنے جا رہا ہے اور راستے کی رکاوٹیں اللہ پاک دور کر دے. اس سے الٹا ایک آدمی کفر اور شرک بننے جانا، تھوڑا گھسا تو اسے نہیں بیٹھنے کا پوری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصدق بالحسنى، خیر ایک آدمی برائی کا کام کرنے جا رہا ہے اور اچانک بجلی چلی گئی، چوری کرنے گیا میں بجلی چلی گئی، آروپ چلی، یہ اس کے لیے توفیق شر ہوئی، خیر کی توفیق نہیں ہوئی. پڑھنا نہیں چاہتا ہے، نیند آ جائے کلاس میں، یہ بھی توفیق شر ہوئی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بندہ جیسی چاہتا ہے اللہ پاک ویسا کرتے ہیں. بندے کے اختیار میں تھوڑا کچھ رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے دلا دروانی کی طرف لے لو 2-4 بیگن کھلائی دے تیدو نہیں نو بہنا ہوئے تو خبر ہوئے. سب یہ سرو للعسرى. ایک مدرسے میں ایک صاحب نے پوچھا دورے کے طالب علم کو کہ آپ کے یہاں سیکھتا پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب سیکھتا کونے گئے ادھر جوڑ دی آگے پاسا تھا مت سے بولنی جوڑ سے نام بول. ادھر تو تیری خبر نہیں، کاکا نے زور سے بول. کون کون ہم تو بول کتابوں نام نام تو بول مستد احمد مطلب جوڑتی روٹلو کھائی تیری خبر نہیں، سو کتابوں پڑھے تیری خبر نہیں تھی کہ کتابوں بول جوڑتی چلے. نہیں جاری میں نے تو کسی کا قصہ کہا تھا نقد نام ملی جا رہا ہے پہلو نہیں شرم ابھی جو ہے ابھی دوئلہ بوڑھا جب آئی بات نہیں تیوا نہیں پاسا جوا. تو اللہ کے اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، تقدیر کے مسئلے کو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام روایتیں پیش کی جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے سلسلے کی ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے لکھ دی گئی ہے. تو صاحب نے عرض کیا کہ جب لکھا جا چکا ہے تو اندر لکھے لوگ تھے کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کیوں پڑھیں، کہ ہم ناکام ہوں گے تو کیوں کامیابی کی کوشش کریں. اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے وہ تو علم الہی میں ہے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو اعمال کرنے ہیں جنت والے. ہاں جب کوئی تکلیف آ گئی، محنت کرنے کے بعد بھی نمبر نہیں آئے تو اب تقدیر کے حوالے کیا جائے، ورنہ کوشش تو کی جائے. دنیا کے اندر بھی اس طرح کرتے ہیں، آخرت کے معاملات میں بھی اس طرح کیا جائے. وہ اما من بخیل، اور اس کے مقابلے میں جو بخل کرے گا، استغنا مراد تکبر اور توحید سے دور بھاگے گا. وکذب بالحسنى، قیامت کی انکار کرے گا، جنت کا انکار کرے گا. فسنیسرہ للعسرى، ہم اس کے لیے چیزیں آسان نہیں کریں گے، مشکل ہو جائے گی. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب ہلاک ہوگا تو اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ مال سب جہنم میں جائے گا.
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بلا صبح ہمارے دن میں البتہ راستہ دکھانا ہے اور بلا صبح ہمارے لیے البتہ آخرت اور دنیا ہے. پھر میں نے تم کو ڈرایا بھڑکتی ہوئی آگ، ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہے، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ بدبخت جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور عنقریب اس سے دور رہے گا وہ متقی جس نے جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اور کسی کے لیے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے مگر اپنے بلند ترین رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. حضرت قتادہ نے فرمایا ان علینا للہدی، یعنی ہم واضح کرتے ہیں حلال اور حرام کو. اور ان کے علاوہ نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے طریقے پر چلے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچ جائے گا. اور انہوں نے اس کو قرار دیا بارے تعالیٰ کے اس فرمان وعلی اللہ قصد السبیل کی طرح، بارے تعالیٰ کا فرمان وان لنا للآخرۃ والأولی، یعنی تمام کی تمام ہماری ملکیت میں ہے اور میں ان دونوں میں تصرف کرنے والا ہوں. بارے تعالیٰ کا فرمان فانذرتکم نارا تلظی، امام مجاہد نے فرمایا یعنی بھڑکتی ہوئی. اور حدیث میں ہے کہ بلا شبہ جہنم والوں میں سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن ایسے آدمی کو ہوگا کہ اس کے دونوں قدم کے تلووں میں رکھے جائیں گے دو انگارے، ان دونوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا. اس کو امام بخاری نے تخریج کیا ہے. اور امام مسلم کی روایت میں کہ بلا شبہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے دو جوتے ہوں گے اور آگ کے دو تسمے ہوں گی، اور ان دونوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا جیسا کہ ہانڈی کھولتی ہے. وہ نہیں سمجھے گا کہ کسی کو اس سے زیادہ سخت عذاب ہوتا ہوگا، حالانکہ ان میں وہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب والا ہوگا. بارے تعالیٰ کا فرمان لا یصلاها الا الاشقى، یعنی اس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت. پھر اس کی تفسیر فرمائی، پس فرمایا الذی کذب، یعنی اپنے دل سے جھٹلایا، وتولی، یعنی عمل کرنے سے اپنے جوار اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت. پوچھا گیا کہ بدبخت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اطاعت کے ذریعے سے عمل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے معصیت کو نہ چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امت جنت میں داخل ہوگا قیامت دن مگر جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا کہ انکار کون کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے انکار کیا. بارے تعالیٰ کا فرمان وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، یعنی عنقریب دور کر دیا جائے گا جہنم سے متقی پاک صاحب پرہیزگار کو. پھر اس کی تفسیر کی اپنے فرمان الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ کے ذریعے سے، یعنی اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہے اپنے رب کی اطاعت میں تاکہ اپنے نفس کو پاک کرے. وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، یعنی اس کا خرچ کرنا اس آدمی کے بدلے میں نہیں ہوگا جس نے اس کی طرف کوئی احسان کیا ہو، اور بلا شبہ اس کا دینا تو یہ ابتغاء وجہ ربی اعلیٰ کے لیے ہوگا، یعنی امید کرتے ہوئے اس بات میں کہ اس کو دیدار باری تبارک و تعالیٰ حاصل ہوگا داری آخرت میں جنت کے باغوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یعنی عنقریب راضی ہو جائے گا وہ آدمی جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے. اور تحقیق کے مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہاں تک کہ بلا شبہ ان میں سے بعض نے تو اجماع نقل کیا ہے اس پر، اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں داخل ہے اور تمام امت میں اولا ہے اس کے عموم کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ صدیق تھے، پرہیزگار تھے، کریم تھے، سخاوت کرنے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے اپنے مالوں کو اپنے مولا کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں. اور آپ کی فضیلت اور آپ کا احسان سرداروں پر اور سارے قبیلوں کے رؤسا پر بھی تھا. اسی لیے تو عروہ بن مسعود نے آپ سے کہا تھا، اور وہ ثقیف کا سردار تھا صلح حدیبیہ کے دن، بہرحال اللہ کی قسم اگر آپ کا میرے اوپر احسان نہ ہوتا جس کا میں بدلہ چکا نہیں پایا ہوں تو میں آپ کو ضرور جواب دیتا. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی اس سے سخت کلامی کی تھی. پھر جب ان کی یہ حالت عرب کے سرداروں اور قبائل کے رؤسا کے ساتھ ہے تو آپ کا کیا سلوک، تو ان کے علاوہ پر کیا سلوک ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. صحیحین میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو جوڑے آزاد کیے اللہ کے راستے میں تو اس کو جنت کا داروغہ پکارے گا اللہ کے بندے یہ بہتر ہے. بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو جس کو وہاں سے بلایا جائے گا، بس کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ فرمایا کہ جی ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں میں سے ہوں گے. ہمارے دل میں بندوں کو ہدایت دینا ہے، ہمارے دل میں بندوں کو حلال اور حرام بتلانا ہے. دونوں معنی وہی چلانا رہا، دنیا اور آخرت دونوں ہمارے پاس ہے. مراد یہی ہے کہ سب کا سب ہمارے قبضے میں ہے، دنیا کے کام کاج بھی اور آخرت کے تمہارے جو کام ہوتے ہیں. تو اندر اللہ پاک فرماتے میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا. لا اصلاح الا الاشقى، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت. اشقا کی تفسیر خود قرآن نے فرمائی الذی کذب وتولی، بڑا کافر اور روگردانی کرنے والا. اس کے مقابلے میں وسیجنبھا، اس جہنم سے اللہ پاک بچائے گی الاتقا کو. اور اتقا کون؟ متقی کون؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ،
جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے محض تزکیہ نفس کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، لا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، جس کو دے رہا ہے اس نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے کہ بدلہ چکا رہا ہو، بلکہ یہ خود بطور احسان ہی کہ کسی کو دے رہا ہو، اور اس میں بھی نیت صرف الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور اللہ پاک اس بندے کو خوش بھی کر دیں گے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو دے رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو خوش کریں گے۔ آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق علماء مفسرین نے اجماع نقل کیا کہ ان آیات میں اتقا کی تفسیر میں اور پھر بعد میں جو کلام ذکر کیا گیا آگے بھی آیات وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ سارا کا سارا ساری صفات حضرت ابوبکر صدیق میں علی وجہ الاتم پائی جاتی ہے۔ ابن کثیر کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو شامل ہے ہی اس آیت میں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ آپ مثالیں سن چکے ہیں، بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کے اوپر بھی آپ نے احسان کیا، عروہ ابن مسعود اس نے گڑبڑ کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی احسان فرمایا تھا۔ عروہ ابن مسعود نے جب ایک جملہ کہا کہ میں آپ کے پاس نرا وجوہن، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جب مقابلہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے، یہ جملہ اس نے صحابہ کے متعلق کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا امسس بذر اللہ، کہ لات کی شرمگاہ کو چوس، یہ اس زمانے کے اعتبار سے گالی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جملے پر وہ بھڑک اٹھا، پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا ابو بکر ہے۔ تو کہا میں کچھ جواب نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا احسان ابھی مجھ پر باقی ہے۔ تو بڑے بڑے سرداروں پر احسان کیا تو چھوٹے کمزوروں پر اور احسان کرتے تھے۔ اسی لیے آپ سن چکے ہیں کہ آپ کے والد محترم نے کہا کہ بیٹا لوگ تو ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں جو مست قلندر ہو تاکہ کل کام آئے، اور تم تو کمزوروں، ضعیفوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اس طرح کو آزاد کرواتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ والد محترم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دنیا والوں کے اعتبار سے نہیں، اس لیے آپ نے جن دن کو دعوت دی اور جن کو آزاد کروایا یہ بہت بڑا ذخیرہ آپ کے حق میں ہے۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی کام کیا جائے تو اخلاص سے کیا جائے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے ریاکاری، دکھلاوا، دنیاوی مال و دولت کی لالچ یہ انسان کو آمدہ کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر محض ابتغاء وجہ ربہ الاعلی فرمایا، تو وہاں بدلہ زیادہ اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر تقدیر کے مسئلے کو بھی ذکر کیا گیا، بار بار اس قسم کی آیتیں آئی اور بتلا دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، یہ چیزیں تقدیر کی ایسی ہے کہ یہ سمجھ میں آئے ایسی نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تقدیر کے مسئلے میں جو جتنا زیادہ بولے گا اتنا الجھے گا، پریشان ہوگا، اور یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہندوؤں نے آواگمن کے عقیدے کو رواج دیا، عیسائیوں نے کفارے کے عقیدے کو رواج دیا، مسلمان کو یہ بتلا دیا کہ تو کرے گا اپنی کوشش سے لیکن نتیجہ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے قید و توکل، تالا لگاؤ اپنے کمرے کو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ کہ اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ایسا بھروسہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسباب کے درجے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، مسبب الاسباب ہے لیکن اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہے تقدیر کا مسئلہ کہ اگر تقدیر پر آدمی ایمان لے آتا ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف کے بعد اس کو سکون ملتا ہے، وقتی طور پر تو تکلیف ہوگی لیکن جتنے کافر کو ہوتا ہے خودکشیاں کرتے ہیں اس طریقے کی مسلمان جلدی نہیں کرے گا، اگر کسی نے کر لیا تو وہ الگ باتیں ہیں، ماں باپ نے اتنی ستائی لڑکی کو اپداوت میں ہوا نہیں جو کچھ ہوا تو خیر، مجھے ماتا بول کر مجھے یہی دیکھنا ہے کہ کون جو ہے موبائل، بہت جلدی ہنسنے لگے حذیفہ صاحب غلط ہے، منع علم آوری، یہ علم نہیں ہے معلومات ہے، لا اصلاح الا اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے، ایک صاحب کے ساتھ میں گیا تو انہوں نے خود ہی ہم لوگوں کو مذہبی دیکھ کر ان کو سوجی تو انہوں نے بات چھیڑی، تو یہ کہا کہ نئے جنم کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا کان نہیں ہوتا ہے، اپاہج پیدا ہوتا ہے، گناہ گناہ۔ میں نے ان کو کہا کہ گناہی کی نسبت سے کسی کو تکلیف ہوئی آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ ضروری نہیں ہے، اس کو اس کے بدلے میں ثواب ملے گا، اس کے ماں باپ کو جو تکلیف ہوئی اس پر ان کو ثواب ملے گا۔ تو آواگمن کا عقیدہ یاد رکھنا، اس لیے کہ اگلا جنم میں تیریاں کہیں بھول گئی، اتنا اللہ وغیرہ ٹونکیا میں کہ آنکھ میں کہ کسی کے اندر گڑبڑ کی، یہ تو بیچارہ معصوم پیدا ہوا ہے، لیکن بس اس طریقے سے مذہب کے اندر تقدیر کا عقیدہ نہ ماننے کی بنیاد پر انسان الگ الگ قسم کی شقوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد کے اوپر تم فخر بھی نہیں کرو گے اور اس کی بنیاد کے اوپر تم عاجز بھی نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. آگے اس کے بعد جو قرآن نے ذکر بھی مصیبت اور دوسری جگہ پر بھی فرمایا تمہارے گناہوں کے سبب سے, اور پھر اس کے بعد فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ مسئلہ ہے. سورۃ الضحی مکی ہے اور تکبیر پڑھنا مستحب ہے. سورہ ضحی کی آخری آیت سے لے کر سورۃ الناس کی آخری آیت تک. اور تحقیق قرآن نے ذکر کیا کہ یہ سنت منقول ہے, اور انہوں نے ذکر کیا ہے تکبیر کی مناسبت میں سب سے پہلے سورہ ضحی کو, اس لیے کہ جب وہی موقر کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس مدت میں جب وحی موقر ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس مدت میں بند ہو گئی, پھر فرشتہ آیا, پھر آپ کے پاس وحی لائی والضحی واللیل اذا سجا کی وحی کی پوری صورت کی, تو آپ نے مارے خوشی کے تکبیر پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور چاند کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب کہ وہ تاریک ہو جائے, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور آپ سے بیزار نہیں ہوئی ہے, اور البتہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے. عن قریب آپ کو عطا کرے گا آپ کا رب, پھر آپ راضی ہو جائیں گے. کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا, اور آپ کو بے خبر نہیں پایا پھر راستہ دکھایا, اور آپ کو محتاج پایا پھر غنی کر دیا. بہرحال یتیم تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے, بہرحال سائل تو آپ اس کو مت جی رکھیے, بہرحال آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. امام احمد نے روایت کیا جنب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, پس آپ ایک رات یا 2 رات نہیں اٹھ پائے. پس ایک عورت آئی, پھر کہا کہ محمد میں نہیں دیکھتی ہوں تیرے شیطان کو مگر تحقیق اس نے تم کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی نازل فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئی تو مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اور یہ قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چاشت کی اور اس روشنی کی جو اس میں رکھی. واللیل اذا سجا یعنی ساکن ہو جائے, پھر اندھیرا ہو جائے, پھر خوب تاریک ہو جائے. اور یہ دلیل ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور باری تعالیٰ کا فرمان ما ودعک ربک یعنی آپ کو نہیں چھوڑا ہے, وما قلی یعنی آپ سے بیزار نہیں ہوئی ہے, وللآخرۃ خیر لک من الاولی یعنی دار آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اس دار سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بے رغبتی کرنے والے تھے دنیا کے سلسلے میں, اور ان میں سب سے زیادہ اس کو چھوڑنے والے تھے, جیسا کہ یہ آپ کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا آپ کی عمر کے آخری حصے میں ہمیشہ دنیا میں رہنے کی طرف, اس کے آخر تک, پھر جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کے درمیان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس گھٹیا دنیا کے مقابلے میں. امام احمد نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے, پس آپ کے پہلو میں نشان پڑ گئے. پھر جب بیدار ہوئے تو آپ اپنے پہلو کو پوچھنے لگے, تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ ہم کو حکم نہ دیتے یہاں تک کہ ہم آپ کے لیے چٹائی پر کوئی چیز بچھا دیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور دنیا سے کیا تعلق, بلا شبہ میری مثال اور دنیا کی مثال سوار آدمی کی طرح ہے جو سایہ حاصل کرتا ہے درخت کے نیچے, پھر آرام کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یعنی دار آخرت میں آپ کو عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے اپنی امت کے بارے میں اور اس کرامت کے بارے میں جو آپ کے لیے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور من جملہ وہ نہر کوثر بھی ہے جس کے دونوں کنارے جوفدار موتی کے گنبد ہے اور اس کی مٹی خالص ملک کی ہے, جیسا کہ عنقریب آئے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایک خزانے پیش کیے گئے جو کھولے جانے والے تھے آپ کی امت پر آپ کی بات, پس آپ اس کی وجہ سے خوش ہوئی. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پس آپ کو عطا کریں گے جنت میں 1000 محل اور ہر
10 لاکھ محل، اور ہر محل میں وہ چیزیں ہوگی جو آپ کے لیے مناسب ہوگی بیویوں میں سے اور خادموں میں سے۔ امام سدین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے میں سے یہ ہے کہ کوئی داخل نہیں ہوگا آپ کے گھر والوں میں سے جہنم میں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اس سے شفاعت مراد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو شمار کرے اپنے بندے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الم یجدک یتیما فآویٰ، اور یہ کہ آپ کے والد وفات پا گئے اس حال کہ آپ اپنے ماں کی پیٹ میں حمل میں تھی، پھر آپ کی ماں آمینہ وفات پا گئی بنت وفات پا گئی اور آپ کی عمر 6 سال کی تھی، پھر آپ اپنے دادا کی کفالت میں آئے، آپ کے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی اور اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی، پھر آپ کی کفالت کی آپ کے چچا ابو طالب نے، پھر وہ برابر آپ کا خیال رکھتے رہے اور آپ کی مدد کرتے رہے اور آپ کو مرتبے کو بلند کرتے رہے اور آپ کی عزت کرتے رہے اور آپ سے روکتے رہے آپ کی قوم کی اذیت کو، بار اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا آپ کی عمر کے 40 سال میں، اور یہ ہو گیا، اور ابو طالب اپنی قوم کے دین پر تھے بتوں کی عبادت میں سے، اور یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اور اس کی حسن تدبیر سے ہوا، یہاں تک کہ ابو طالب وفات پا گئے ہجرت کے کچھ دن پہلے۔ پھر قریش کے بیوقوف اور ان کے جاہل لوگ آپ کے لیے پلان بنانے لگے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہجرت کو پسند فرمایا، ان کے درمیان سے انصار کے شہر کی طرف اوس اور خزرج میں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سنت کو جاری رکھا ہے اتم طریقے پر، مکمل طریقے پر۔ پھر جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو جگہ دی اور انہوں نے آپ کی مدد کی اور انہوں نے آپ کی حفاظت کی اور انہوں نے قتال کیا آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا آپ کی حفاظت کرنے میں سے اور آپ کی اعانت کرنے میں سے اور آپ کی توجہ اور آپ کی طرف توجہ میں سے ہے۔ روایت کے شروع میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تاخیر ہو گئی تھی ایک مدت کے لیے، پھر ایک مدت کے بعد جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اس میں آپ نے زور سے تکبیر پڑھی، پھر اس کے بعد معمول ہو گیا قرآن حضرات کے یہاں کہ جب یہ پڑھتے ہیں جلالین میں بھی اسی طریقے سے اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا ہی جاتا ہے تکبیر، وہ واللیل اذا سجى، قاری لوگ بھی جب بہت دنوں تک نہ پڑھے قرآن تو پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھے وہ بھی، تاکہ پتہ چلے کہ میں قصداً و ارادتاً نہیں پڑھا ہوں۔ رمضانی حافظ ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں بھولتے ہی نہیں بھول سے، والضحى واللیل اذا سجى۔ پھر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ پاک کے ساتھ کیا کیا معاملات کرتے ہیں لوگ، ایم اٹھاوے نہ اٹھاوے ایم بہیر ہے، یہ تو آج ابھی دور میں آئے، چھوٹے تھے نہیں پہلے، ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تب بھی نہیں پڑھے تھے۔ والضحى واللیل اذا سجى، اللہ پاک نے چاشت کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی جب کہ وہ چھا جائے، اور پھر آگے اس کے بعد فرمایا مراد یہ ہے کہ رات اور دن یہ متضاد چیزیں ہیں، انسان کے اندر ایک چیز کی صفت ہوتی ہے دوسری نہیں، ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کا کام جانے گا، اسے انجینئرنگ کا نہیں ہوگا، انجینئر ہوگا تو وہ ڈاکٹری نہیں جان سکتا۔ متضاد صفات کا مالک ہونا یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یا 2-4 متضاد صفات کبھی جمع ہو جاتی ہے، لیکن تمام متضاد صفات کے اوپر جمع ہو جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس لیے سورہ رات کے اندر 32 متضاد چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور بھی دوسری کئی آیتوں میں بھی ذکر کیا ہے، یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ متضاد اشیاء کو، ایک آدمی شاعر ہے تو شاعرانہ کلام لکھ سکتا ہے لیکن گد میں لکھ سکتا ہے پد میں نہیں لکھ سکتا، گجراتی میں آوے شعر و شاعری جسے اردو میں ہے نثر اور نظم، اس طریقے سے گد اور پد یہ دونوں، تو ایک چیز ہوتی ہے دوسری چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی تمام صفات کو متصف ہے، اسی لیے آپ سن چکے ہیں حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا امکان کس بقا، اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو کیا جواب دے؟ یہ کہے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو نعوذ باللہ جھوٹ لازم آیا، اور اگر یہ کہے کہ نہیں اللہ پاک نہیں بول سکتے تو ادبی استطاعت لازم آئی، اللہ پاک کی قدرت کا نہ ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں ان صفات کو ذکر کیا، اس لیے میں روشنی ذکر کی، روشنی لانے والے بھی وہی، اور واللیل اذا سجا تاریکی اور اندھیرا لانے والی ذات بھی وہی، وہ قادر ہے کہ اندھیرا بھی لائے، وہ قادر ہے کہ اجالا بھی لائے، جبکہ مخلوق میں سے کوئی دونوں میں سے کوئی چیز نہیں لا سکتا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آگے اس کے بعد فرمایا کہ روشنی والے تو آپ ہے اور اندھیرے والے مشرکین مکہ ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کو بھولا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، آگے اس کے بعد الم یجدک یتیما، لیکن قرہ حضرات ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ۔ سوسائٹی میں ایک امام صاحب نے ایسا پڑھا، مولانا احمد صاحب آئے تھے، بعد میں کھانے میں تھے تو مجھے کہا کہ مولویوں نے حفظہ نہیں کہ اللہ پاک تو الگ یزید کر دی، الگ بات کرے، ہرا جو بھی لیٹ کرنے میں آتے ہیں، تو ایسا تو بہت سارا راجن یہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں سے جوڑنا۔ وقف اور ابتدا دو چیزیں الگ الگ ہیں، وقف کرنا تو اضطراری ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب اچھا نہ مولوی داؤد نہیں،
لیکن ابتدا کرنا بعد والی آیت سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اطمینان سے. تراویح میں اگرچہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تھوڑا جانتے ہیں ہم، جیسے کہ اسپیڈ پکڑوانے ہوئے تو کہیں بھی جوڑا والوں، لیکن نمازوں میں تو اطمینان سے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ تراویح میں بھی نہ کریں، لیکن وہاں اگر کچھ چھوٹ گیا تو وہ نوافل ایک تو عبادتیں ہیں اور یہ فرائض ہے نمازیں. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ عورت ہندا ہی تھی، اور کچھ لوگوں نے ابو لہب کی بیوی ہی کے متعلق کہا ہے کہ وہ تھی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کہ محمد کے شیطان نے نعوذ باللہ. وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ حقیق اللہ کی طرف نسبت نہیں سمجھ رہی تھی، کوئی شیطان آ رہا ہے اور وہ آپ کو سکھلا رہا ہے. اس بنیاد پر اس نے یہ کہا. اس کے مقابلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت میں آئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. حضرت خدیجہ اہلیہ محترمہ پہلی وحی پر بھی ہوئی، اور فطرت کے دور کے اندر بعد میں وحی جب نازل ہوئی اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. روایتوں میں دونوں الفاظ ہے، مومنہ کے بھی اور کافرہ کے بھی. یہاں مومنہ کے الفاظ ہے، کافرہ کے الفاظ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس پر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ محل ہوں گے تو اللہ کے نبی اس پر راضی ہوں گے. یہ ایک تفسیر ہے، ورنہ اصل ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تبارک تعالیٰ دینی معاملات میں آپ کے ساتھ ایسی چیزیں کریں گے جو آپ کو خوش کرنے والی ہو. ایمان لانے والے ایمان لائیں گے، اور اللہ کے نیک اور صالح بندے عبادتوں میں مشغول ہوں گے. صحابہ کرام کی روایت اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دیں گے. یہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ملنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے 10 لاکھ محل ہو. ہاں شفاعت یہ ایک بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو کر آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے. کچھ حضرات نے اور بھی چیزیں فرمائی. اس کے بعد اللہ پاک نے انعام فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا لیکن ہم نے آپ کو پناہ دی. روایت سن چکے ہیں، والد محترم، والدہ محترمہ اور دادا، اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ. سن 50 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی. عام الحزن سن 10 نبوی، تو اس میں یہ واقعات پیش آئے. بارے تعالیٰ کا فرمان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ایسا ہے جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اور ان میں سے کچھ حضرات نے فرمایا کہ بلا شبہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھٹک گئے تھے مکہ کی گھاٹی میں، اور آپ مکہ کی گھاٹی میں راہ گھوم پائے اور آپ چھوٹے تھے. پھر آپ واپس لاتے ہوئے کو لیے کہ بلا شبہ پر آپ گھوم پائے اس حال میں کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے شام کے راستے میں، اور آپ اونٹنی پر سوار تھے. رات میں پس ابلیس آیا، پھر آپ کی سواری کو راستے سے بہکا دیا. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلیس کو ایک پھونک ماری تو وہ وہاں سے حفظہ کی طرف چلا گیا. پھر آپ کی سواری کو درست راستے پر کر دیا. یہ دونوں باتیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یعنی آپ محتاج تھے، عیال والے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا ان سے جو آپ کے علاوہ ہے. بس آپ کے لیے فقیر صابر اور غنی شاکر دونوں مقام کو جمع کر دیا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور سید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کثرت سامان کا نام نہیں ہے، لیکن مالداری نفس کی تونگری کا نام ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیقی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اس کو روزی دی گئی بقدر کفاف، اور اس نے قناعت کیا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. جیسا کہ آپ یتیم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی، پس آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، یعنی اس کو دلیل نہ کیجیے، اس پر سختی نہ کیجیے اور اس کو رسوا نہ کیجیے، لیکن اس سے اچھا سلوک کیجیے اور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیجیے. امام قتادہ نے فرمایا کہ یتیم کے لیے رحم کرنے والا مشرک باپ کی طرح ہو جاؤ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یعنی جیسا کہ تم آپ نا واقف تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، بس آپ سائل کو جھڑکیے مت اس علم کے بارے میں جس کو وہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ابن اسحاق نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بس آپ سختی کرنے والے اور تکبر کرنے والے اور بدخلق اور سخت مزاج والے نہ بنیے، کمزوروں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. حضرت قتادہ نے فرمایا یعنی مسکین کو رحمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جواب دیجیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یعنی جیسا کہ آپ محتاج تھے، فقیر تھے، بس اللہ تبارک نے آپ کو مالدار کیا، بس آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کیجیے جو آپ پر ہے، جیسا کہ دعائے معصور میں آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا. ہم کو تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا اور اس کی وجہ سے تیری تعریف کرنے والا بنا اور اس کو قبول کرنے والا بنا اور
اس کے قابل بنا اور اس کو ہم پر مکمل فرما۔ ابو نضرہ سے روایت فرمایا کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ نعمتوں کے شکر میں سے یہ ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اور صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار تو سارا اجر لے گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو اور تم ان کی تعریف کرتے رہو۔ ابو داؤد نے ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ لوگوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ امام مجاہد نے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اور امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ نبوت مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی، اور ان سے ایک روایت میں کہ قرآن مراد ہے۔ اور حسن بن علی نے فرمایا کہ جو کچھ تم عمل کرو بھلائی میں سے تو بیان کرو اپنے بھائیوں کے سامنے۔ ابن اسحاق نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نعمت میں سے، کرامت میں سے، نبوت میں سے، تو اس کو بیان کیجیے، اس کا ذکر کیجیے، اس کی طرف دعوت دیجیے۔ لفظ استعمال کیا ہے ضالن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہماری اصطلاح میں ضال سے مراد گمراہ اور اس سے مراد بددین مراد ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے۔ آیت اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے یعنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تو بہت بڑے پکے دیوبندی تھے، اور قاری صاحب تھوڑے مولود بھی پڑھتے تھے، سبا ختم ہوتی تھی تو اس مجلس میں مولود شریف بھی ہوتی تھی۔ مفتی احمد صاحب اور مولانا قاسم صاحب آتی دونوں پریشان رہتے تھے، لیکن چونکہ وہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن چونکہ علماء ہے، مفتی حضرات تھے، تو دونوں ناراض رہتے تھے، لیکن پھر بھی پڑھی جاتی تھی۔ خیر، تو قاری صاحب بار بار اچانک کسی طالب علموں کو پوچھتے کہ بابا تو دالن فہدہ کا ترجمہ کرو۔ اب اگر دالن کا ترجمہ غلط کیا تو بہت ناراض ہوتے۔ تو احمد رضا خان جیسے کچھ بریلیوں نے ترجمہ کیا، ہم نے پایا آپ کو کہ آپ راہ گم ہے ہمارے لیے، ہماری راہ میں گم ہے، یعنی مسلسل آپ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ لفظی کرامتیں ہیں، فصاحت و بلاغت اردو کی ہے، باقی یہ کہ آیت کا ترجمہ نہیں۔ اس لیے قرآن کے تراجم پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے کہ اس کا ترجمہ لفظ آیت کے مطابق ہے۔ اس میں احمد رضا خان کے بہت سارے ترجمے رد ہو گئے ہیں، اس لیے کہ حضرت نے جوش میں نے محبت میں لکھا ہے، جو محبت جیسی بھی ہو، لیکن آیت کی ترجمہ وہ نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین، ان حضرات نے جو کیا، حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے محاوری ترجمہ کیا، شیخ الہند لفظی ترجمہ کیا، شیخ الہند تو شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو لیا ہے۔ تو ترجمہ بھی ایک فن ہے، کسی آیت کا کوئی ترجمہ کرنا لفظی، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ تو وہ وجہ کا غالن لغوی اعتبار سے اتنا ہی ہے، جیسا کہ ابن کثیر بھی چپ رہے اور دوسری آیت پیش کر دی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف ہماری طرف سے وحی بھیجی، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کا اجمال تو جانتے ہوں گے، لیکن تفصیلی جب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ شرائع من قبلنا پر عمل کرتے تھے، اس کے مطابق ہی کرتے تھے، اور یہ تو ان آیات میں جو آپ پر وحی نازل ہونے کے بعد نہیں آئی تھی وہ آپ کا۔ اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مراقبہ فرمایا غار حرا کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر مراقبے ہی کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دین آیا، وحی الہی آئی اقرا بسم ربک کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد مسلسل چلتی ہی رہی۔ تو ما کنت تدری ما الکتاب، اس کے ترجمے میں بھی یاد رکھنے کا، آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب نازل نہیں ہوئی تو آپ کیسے جانیں؟ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو واقعے نقل کیے، ایک تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، تو اس وقت مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں جانے کی بجائے دوسرے راستے کی طرف چلے گئے، تو بہت زیادہ کا غالباً سے یہ مراد، لیکن یہ نفس واقعہ ہوا ہو، آیت کی تفسیر۔ دوسرا ذکر کیا کہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے، اس موقع پر بھی شام کے سفر کے اندر شیطان نے رات کے وقت آیا اور آپ کی سواری کا رخ دوسری طرف کر دیا، تھوڑے آگے تک نکل گئے، حضرت جبرائیل آئے اور چچا کے ساتھ، آپ کو یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، چچا کے ساتھ رہتے تھے، اگرچہ اتنا ہوتا تھا کہ سواری پر جب ہوتے تھے تو تھوڑا آگے پیچھے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، لیکن اتنا آگے پیچھے ہو جائے کہ راستہ ہی بھول جائے۔ لیکن یہ روایتیں نقل کی ہے محض لفظ ضالن کی تفسیر کرنے کے لیے بغوی نے۔ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، بغوی کو کوئی نہ کوئی سند سے ملا ہے تبھی تو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت سند ہے ضرور اپنی جگہ پر، لوگوں نے نقل کیا ہے۔ یہ آیت کی تفسیر میں بچنے کے لیے اس طرح کے چھوٹے واقعات لا کر آیت کا مسئلہ آسان کر دینا چاہتے ہیں،
لیکن اگر سند اس کی جس درجے کی بھی ہو، نفس واقعے کے اعتبار سے اگر یہ پیش آیا ہو تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن آیت میں جس کو دال کہا ہے وہ یہ مراد نہیں ہے۔ آیت میں یہی مراد ہے کہ ہماری ہدایت دینے سے پہلے آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی، ہدایت ہم نے ہی دی ہے، اور پھر آپ کو ایسی ہدایت دی کہ کتب خانے ملت میں شست، حضرت مولانا عریبیہ صاحب نے بدل دیا ہے، کتب خانے جو نہیں دیے بلکہ کتب خانے آباد کیے، کتب خانے چند ملت کے شست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسطہ میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو ساری دنیا کے مذاہب کے کتب خانے صاف ہو گئے، تو صاف نہیں ہوئے، ان کو درست کیا۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ضال یہاں استعمال جو ہوا وہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گم شدہ سواری ہے یا گم شدہ چیز ہے۔ آپ کی چیز گم ہو گئی ہے، آپ کا چشمہ گم ہو گیا، آپ نے جہاں دیکھا وہاں فوراً آپ کیا کر لیں گے، اچک لیں گے، آپ دیکھیں گے نہیں کہ کوئی نے کچھ سو کیا تاروں سے کہ مارو، اپنا ہی ہوگا تو آدمی یہ الگ ہے کہ دوسرے کا انہیں اپنا سمجھ کے پہن لیں گے۔ تو یہ وجدک ضالۃ میں یہی ظاہری مفہوم مراد ہے۔ آگے فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، آپ فقر و فاقہ والے تھے، اللہ پاک نے پھر آپ کو بے نیاز کیا، آپ کو کھانے پینے کی ضروریات زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ وَأَمَّا الْيَتِيمُ، لہذا اس کا صدقہ یہ ہے کہ جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو فلا تقہر، اس کو جھڑکو مت۔ یہ تو اللہ کے رسول تو جھڑکنے والے تھے ہی نہیں، آپ کے ذمہ میں ہمیں حکم ہو رہا ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لیکن کوئی سائل آئے تو صحیح، یہ جو آگے ہے نا علم کا سوال کرنے کے لیے کوئی آئے تو اس کو جواب دو، یا تو سب علم کیے ہوئے ہیں، کبھی کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر سوال کرنے کے لیے کوئی آئے تو ان کو جھڑکو مت، اگر آپ کو معلوم ہے تو جواب دو۔ 2-3 دن پہلے روایت آ گئی، حضور سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر معلوم ہوگا تو جواب دوں گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ عالم کی شان ہے کہ اگر معلوم ہوگا تو بتلاؤں گا، لیکن اگر معلوم ہوگا اور معلوم ہی نہ کرے، اس لیے محنت بھی کرنی ہوگی۔ تو وہی عوام الناس سو گئے ہیں کہ مولوی لوگوں نے آپ سے پیسہ، دنیا میں کوئی نظام کسی قوم کا مفت یا نہیں چل رہا ہے، مدرسوں ہی کا نظام ہے کہ 100% ساری چیزیں مفت، ورنہ ایک کتاب اتنے کثیر لینے کے لیے جائیں تو پہلی تو لاکھ بھی کہی تھی سوال سے، سعودی کے بغیر ملتی نہیں ہے یہاں پر، وہاں سے منگوائی گئی ہے آپ کی شان افروز کے لیے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے، تیپائی کے بھی پیسے، ستائی کے بھی پیسے، عمارت کے بھی پیسے، سب کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اسکولوں کی فیس۔ لیکن علماء دیوبند نے یہ سمجھا کہ مدارس کو آسان کیا جائے تاکہ لوگ، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کتنا آسان کرو گے، اب اتنا آسان کیا کہ ان کی دل سے قدر نکل گئی، اس لیے پھر کچھ پیسے لو تاکہ ان کے دنوں میں قدر آئے۔ وہ تو ہنگامی حالات ہیں انگریزی دور میں، اس لیے علماء نے سب مفت میں دے دیا، اب بے قدری ہو رہی ہے اس کی، اور اتنی بے قدری کہ ایک تو خود پڑھتے نہیں ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، ایک ٹیم اے بھی ہے پڑھے انہوں نے پڑھوا دے دی مختلف طریقوں سے۔ خیر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دنیا مانگنے کے لیے آئے اس کو بھی مت جھڑکو، اس کو بھی کہو کہ بھائی جزاک اللہ سلام، اور فَلَا تَنْهَرْ، علمی سوال کرنے کے لیے آئے ان کو بھی مت جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے تاکہ احساس ہو آپ کو کہ میرے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کا اظہار کر کے یا اپنے دل میں اس کا تصور کر کے مزید اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا، قرآن نے جو فرمایا کہ داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ آپ کی کس نعمت کا میں شکر ادا کروں، میں تو عاجز ہوں، جس کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر پھر شکر لازم ہو جاتا ہے کہ یہ توفیق بھی تو نے دی مجھے شکر ادا کرنے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن قد عرفت یا داؤد، تم سمجھ گئے کہ تم شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جو احساس ہوا اسی کے لیے شکریہ ادا کروایا جا رہا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نہیں کروانا، یہ لا حسن ثناء علیک انت تمام اثنیت علی نفسک، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو روایت میں آپ سن چکے، ایک صحابی نے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے تھے، حضور نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے، تو کہا بالکل للمال، جانوروں میں سے بھی ہے، روپیے پیسے بھی ہے، درہم دینار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اظہار تمہارے جسم پر ہو، ایک تو، اور ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کچھ آخرت والی نعمتوں سے نوازا اور دنیاوی نعمتوں سے، اس کا آپ شکریہ ادا کرو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہی ہے، پوری کتاب ہی ہے تحدیث نعمت، کتاب کا نام ہی ہے، اسی کی طرف اشارہ، اور اس میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا جو تعلق ہوا وہ، اور دوسرے بزرگوں سے جو تعلقات ہوئے اس کتاب میں علمی
اور عملی اعتبار سے اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے جو تعلقات ہوئے اس کو ذکر کیا، اس کو تحدیث نعمت کہا گیا. تو آدمی لیکن ہماری تحدیث نعمت ہو نہیں پاتی ہے، ہم پھر اپنی ذات پر آ جاتے ہیں. اگر ہم تعریف بھی کرنے جائیں تو اندر پھر ہلکا سا تکبر اور کبر آتا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے ہی دی، دوسرے کو نہیں دی. تو یہ اس طریقے کی جو باتیں ہیں تحدیث نعمت اس انداز میں کی جائے کہ ناشکری نہ ہو اللہ پر، شکریہ ادا کیا جائے. اس لیے مہاجرین نے کہا کہ اللہ کے رسول انصار تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اگر نہیں جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے وہاں تک وہ آگے نہیں بڑھیں گے. پھر ایک اور بھی مسئلہ سن چکے ہیں، انہوں نے تو تسبیح پڑھنا شروع کر دی تو انہوں نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو یہ وجعلنا شاکرین لنعمتہ، اگلے والے میں بھیجا، کھا پی کے مست ہوئے، 9 سال نکالے یا 2-4 سال نکالے تو بھی جارے ہو گئے. تو یہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے قرآن اور قرآنی علوم سے وابستہ کیا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے، ورنہ تو پیشاب پاخانے میں ہی لوگ مشغول ہے، لیبورٹری میں اٹھائے. سائنس کی دنیا میں کیا ہے، انسان کا ٹانکیا ہے، ناک نے کان نے آنکھ، اسی پر محنت. قرآن اور حدیث اللہ کی نعمتوں پر، اور یہ جو علوم مل رہے ہیں جس کے اندر براہ راست اللہ کی قدرت اور طاقت کا استحضار ہو رہا ہے.